नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बज़्म उर्दू की इस महफिल में दूरदर्शन की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। वो इतरदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। आज की इस बज़्म उर्दू में हम उर्दू की खुशबू को बिखेरेंगे, उर्दू की सादगी, दिलनशीरी और शीरीनी की बात करेंगे। आज तमाम अक़वाम आलम या पूरे आलम की बात अगर करें, उर्दू ज़बान अपने तीसरे मुकाम पर है। ये हम सब के लिए बासे मसरत व इफ्तिखार वाला लम्हा है। हमने हाल ही में 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया, आलमी यौम उर्दू मनाया और 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया। आज हम इस महफिल में यौम इक़बाल मना रहे हैं, अल्लामा इक़बाल का पैदाइशी दिन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए तालीमी दिन मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो डॉक्टर फरजाना फराह हैं, जो बहैसियत उर्दू लेक्चरर और प्रिंसिपल अंजुमन PU कॉलेज भटकल से वाबस्ता हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि आप सारे हिंदुस्तान में कौमी तरानों के लिए जानी जाती हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप जो खाके लिखती हैं, आपके जो मज़ामीन हैं, जहाँ वो तंज़ के नश्तर चुबोती हैं, वहीं अपनी शायरी के ज़रिए प्यार, मोहब्बत और कौमी यकजहती का पैगाम आम करती हैं। तो आइए हम उनसे ही उर्दू के मुताल्लिक़ या उर्दू की शीरीनी या जज्बात से जो हम जुड़े हैं उर्दू ज़बान और अदब से, उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर साहबा, मैं दूरदर्शन में आपका दूरदर्शन की जानिब से बसमी में ख़ाल इस्तकबाल करती हूँ। जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया जी और 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि आलमी यौम उर्दू की शुरुआत कब और क्यों करवी? जैसे किसी बोली के वजूद में आने में बरसा बरस गुजर जाते हैं, वैसे ही ज़बान का सफ़र चंद बरसों पर मुहित नहीं होता। ज़बान बनते बनते बनती है जी। उर्दू ज़बान को अलबत्ता ये खुशनसीबी हासिल रही है कि उसको बहुत जल्द निखरने का, संवरने का मौका मिला। जिस तरह बोली के वजूद में आने में बरसा बरस गुजर जाते हैं, वैसे ही ज़बान चंद सालों पर मुहित नहीं होती, वो भी बनते बनते बनती है। ये उर्दू की खुशकिस्मती है कि उसे इब्तदाई चंद सालों में निखरने का और फलने फूलने का बहुत मौका मिला। इस लिहाज से भी वो खुशकिस्मत रही है कि इब्तदाई सालों में उसे बहुत सारे अच्छे तख्लीक करने वाले मैसर आए हैं। ये और बात है कि उसे बाद में अपने ही घर में पराया कर दिया गया और उसकी अदबी शनाख्त मिटाने की कोशिश हुई है। फिर भी कुछ दर्दमंदों ने अपील की है, अभी तहजीब का नौहा न लिखना, अभी तहजीब का नौहा न लिखना। अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बोली जाने वाली अहम ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। और जैसे कि आप जानती हैं कि उर्दू की हमागिरी, शाइस्तगी, शीरीनी और खुशबू, इसका जादू सबके सर चढ़ कर बोलता है। उर्दू अमेरिका में, सारे बर्र-ए-सग़ीर में, यूरोप में, तमाम जगहों पर फैली हुई है। ये उर्दू की खुशकिस्मती है कि अब बाहर के वो लोग भी इसे अपना रहे हैं और गैर ममालिक के लोग ये चाहते हैं कि ये आलमी और अवामी ज़ुबान बन जाए। इसी तरह के कुछ दीवाने हैं जो मुहिब्बान उर्दू हैं। उन्हीं में से एक नामी डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान का आता है और नामवर सहाफ़ी हैं महफूज़ुर रहमान। वो ये मिशन और विजन लेकर चले थे कि हम उर्दू को दुनिया भर में मशहूर कराएंगे और इसीलिए आलमी यौम उर्दू मनाया गया। गुज़िश्ता 22 सालों से आलमी उर्दू यौम उर्दू बनाया जाता है और बावजूद मुखालिफत के इस तहरीक ने हमें उर्दू अदब को बहुत बड़े और आलमी सतह के शोरा व दुबा दिए हैं। और यौम उर्दू और यौम इक़बाल दोनों हम एक ही दिन मनाने का मकसद क्या है? देखिए, इक़बाल ने उर्दू अदब को बहुत वसी कर दिया है और एक तरह से उसका दामन हीरों से भर दिया है। यौम पैदाइश इक़बाल की 9 नवंबर है। इसी मुनासिबत से हम यौम उर्दू मनाते हैं। क्या सही है कि इक़बाल की यौम पैदाइश है इसलिए यौम उर्दू मनाया जा रहा है? देखिए, जिसकी कारहाय नुमाया
اتنے اہم ہیں کہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے، اور ان کی خدمات اتنی زیادہ ہے کہ اہل اردو ان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے کہ علامہ اقبال کے نام سے اس کو منسوب کیا جائے، اور یہ دن محبان اردو کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو یوم اردو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اردو ادب کی یا اردو زبان کی جو مقبولیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور اس کی اہمیت کو سراہا جائے۔ ہم اس دن یونیورسٹی میں، کالجوں میں اور اسکولوں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ مختلف تنظیمیں، بالخصوص غالب اکیڈمی، انجمن ترقی اردو جو ہیں، اس دن محبان اردو جو بھی ہیں اور جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کو ایوارڈ سے نوازتی ہے، انعامات سے نوازتی ہے۔ تو اس طرح سے اردو بڑی خوشائن بات ہے اردو والوں کے لیے۔ جی، چونکہ ہم 9 نومبر کو یوم اقبال بھی مناتے ہیں، تو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے، آپ ہی بتائیں۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم میں راز درون میں خانہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ اقبال محض شاعر نہیں ہے بلکہ وہ مفکر اسلام بھی ہیں۔ ان کی شاعری کو صرف یہ سمجھ کے دیکھنا کہ اس میں عالمگیریت ہے اور آفاقیت ہے یہ کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے آپ چشمہ اسلام سے تشنگان معرفت کو سیراب کیا ہے، اور اپنے ساتھ وہ فلسفہ خودی بھی لے کے آئے۔ جب انہوں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو اس وقت یہاں پہ 2 زبردست قوتیں کار فرما تھیں۔ ایک تو رہبانیت تھی یا تصوف تھا، دوسری مغربی علوم تھے۔ علامہ اقبال نے دونوں کے خلاف جنگ کی ٹھانی، اور انہوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف خودی ہے، فلسفہ خودی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، خودی سے اس طلسم رنگ بو کو توڑ سکتے ہیں۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، بہت خوب، کیونکہ اسی خودی سے خود شناسی اور خدا شناسی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی جیسے کہ کہا کہ آپ نے مغربی علوم کے خلاف بھی جہاد کی ٹھانی۔ انہیں یہ شک تھا کہ نئی نسل کہیں مغربی تقلید میں اندھی نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کا علاج پیش کیا اور باقاعدہ متبادل کے طور پہ ہماری اسلامی معاشرت کو سامنے رکھا، مشرق علوم کو سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ بہت خوب۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو اور بالخصوص جو ہماری نئی نسل ہے اس کو شاہین دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہین جو ہے وہ بلند پرواز پرندہ ہے، وہ کبھی کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، تازہ شکار کرتا ہے اور اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ یہ شاہین کی صفات، ہاں، وہ چاہتے تھے کہ شاہین کی صفات ہمارے قوم میں پیدا ہو۔ انہوں نے باقاعدہ غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ۔ بہت بہتر، بہت۔ انہیں شک ہے کہ آج جو مسلمان ذبوحالی کا شکار ہیں وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی عدم پیروی کر رہے ہیں اور وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اے آدم زاد، دیکھ، تجھے سجدہ کرنے کے لیے جب فرشتوں سے کہا گیا اور فرشتے نے انکار کر دیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ آج تجھے لے کر وہ خدا کو تانا دے رہا ہے۔ یہی انسان ہے سلطان بہرو بر کا، یہی انسان ہے سلطان بہرو بر کا۔ کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ بہت اچھے۔ اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ توہین کر رہے ہیں یا دل آزاری کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو بس غیرت دلا رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں، جگا رہے تھے قوم کو۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ سچ کہا۔ ان کی فکر کا منتہا بس یہ ہے کہ انسان کے اندر احسن تقویم اور اسفل السافلین دونوں کی صفات موجود ہے، بس اس کو اپنی داخلی اور خارجی صفات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو بیان تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو بیان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ بہت اچھا پیغام دیا ہے علامہ اقبال نے۔ غالباً انسانیت کا ایک بہترین پیغام علامہ اقبال کے ہاں ملتا ہے۔ تو اردو کی بقا اور ترویج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی،
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि किसी कौम को अगर आप मारना चाहते हैं तो उसकी मादरी ज़बान को उससे छीन लीजिए, कौम खुद बखुद ख़त्म हो जाएगी। आप देख रही हैं कि हिंदुस्तान में पहले हमारी ज़बान 6वें मकाम पर थी, अब वो गिर कर 7वें मकाम पर आ गई है। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं और आप ही हैं। हम ही हैं जिसको अपनी ज़ुबान पर नाज ही नहीं जी। हम ही हैं जो इसके तय बेयकीनी का शिकार हैं, और वो तालिबे इल्म जिनको हम मुल्क मिल्लत का सरमाया समझते हैं, आज वो अपनी ज़ुबान से बेगानगी बरत रहे हैं। हमें अफसोस है कि हमारे असातिज़ा भी अदम दिलचस्पी का इजहार करते हैं। हम क्या करें? आपने पूछा कि कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे उर्दू की बका हो सके, तो हम इसका रस्मुल ख़त छीनने नहीं दें। ये बहुत बड़ी दुश्मनी है। हमें चाहिए कि हमें अपनी तकरीबात में जो भी शादी व ब्याह के रुक़े हों उसको उर्दू में छापें। हमें मुताले को आम करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि वो लाइब्रेरी में जाएं, बाकायदा उर्दू का मुताला करें। यही नहीं है, हमारे यहाँ घरों में जो नाम की तख्तियाँ लगती हैं, दुकानों में तख्तियाँ लगती हैं, उसको आप उर्दू में कीजिए। और यही नहीं बल्कि तालीम बालिग़ा का भी इंतज़ाम कीजिए। तो इस तरह से होगा ये कि उर्दू जिसको आप मादरी ज़बान कहती हैं, उसको माँ जैसी आप इज़्ज़त देंगे तो इस तरह से उसकी बका होगी, लाज़मी होगी, मुमकिन होगी कहती हैं आप। तो क्या इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है? अगर नहीं भी रखा जा रहा है तो चलिए हम शुरुआत करें। हम ही हैं, मैं हूँ और आप हैं, जो उदबा और शोरा के जो मजमूए कलाम आते हैं उसको ख़रीद के नहीं पढ़ते हैं। देखिए, मुफ्त खोरी नाकदरी पैदा करती है और हम नाकदरे होते जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़बान का एहतराम करें। आपने रस्मुल ख़त का भी जिक्र किया। जी जी। आज हम अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं जी। इससे ज़बान का ख़ात्मा हो जाता है, कहते हैं। किसी भी ज़बान को लें, जब आप उसकी तहरीर बदल देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से हम उसका कत्ल कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके रस्मुल ख़त को उसको बाकी रखा जाए, उसकी बका इसी में मुज़मिर है, मैं और आप उसको रिवाज दें। जी जी। तो उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़बान है। तो उर्दू ज़बान से मोहब्बत में उर्दू शोरा ने क्या क्या कहा है? बड़ी दिलचस्प अशार देखने को मिलते हैं, चंद अशार हो जाए। जी, उर्दू एक लाजवाल ज़बान है और इसकी तारीख़ बहुत लंबी है, शानदार तारीख़ है इसकी। तो आप देखें कि उर्दू को हिंदवी भी कहा गया है, रेख्ता भी कहा गया है। अगर आप मीर तकी मीर से जाएं तो आपको सबसे पहले रेख्ता लफ्ज़ आपको मिलता है, रेख्ता मिलता है, कलाम में मिलेगा। गुफ्तगू रेख्ते में हमसे न कर, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे न कर, ये हमारी ज़ुबान है प्यारे। ये जो हमारी ज़ुबान का फ़ख्र है, ये देखिए कितना मज़े का है, हमारी ज़ुबान है प्यारे। ऐसे ही गालिब ने भी कहा है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। बहुत बेहतर बात। और देखिएगा दाग ने क्या कहा कि नहीं खेल है यार, दागों से यारों से कह दे, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दे कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। और हाल फिलहाल में गुलजार ने बाकायदा एक गीत लिखा है कि यार मेरा खुशबू की तरह जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। बहुत खूब, बहुत। और आपने मुशावरों में अक्सर वो बंद सुना होगा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतर बात आपने बताई। तो 11 नवंबर को हम यौम तालीम मनाते हैं, तो हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तालीमी अफ़कार या तालीमी नज़रियात के मुताबिक बताएं। मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ तालीम से था, ये तो आप जानती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर दौर में दानिश्वर मुफ़क्किर पैदा होते रहे हैं, जैसे कि हर अहद में नबी और रसूल का नुज़ूल होता रहा है। तो दानिश्वर या मुफ़क्किर का पैदा होना कोई अहम बात नहीं, अहमियत इस बात की है कि वो अपनी कौम से किस हद तक वाबस्ता हैं, कितने जज्बाती हैं उसके लिए, और उन्होंने कितने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम की तो सारी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। उनकी अज़मत का राज ही ये है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने इल्म और तदब्बुर को कौम की नज़र कर दिया। इसीलिए उनके कारहाए नुमायाँ तालीम के मैदान में उतने हैं कि उनको वज़ीर तालीम भी बनाया गया, और इसीलिए उनकी याद में 11 नवंबर जो उनकी पैदाइश का दिन है, हम यौम तालीम मनाते हैं। मैं आपको और बताना चाहूँगी मज़ीद इस सिलसिले में कि
ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اتنی گہری تھی اور اتنی عظیم تھی کہ اس کو مولانا شبلی نہ مانے، گاندھی جی اور نہرو جی تسلیم کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں جہالت ہے، تعصبات ہیں، توہمات ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ابھی ہندوستان چھوڑ کے گئے تھے، تو جس طرح سے انہوں نے ہندوستانیوں کو ذہنی غلام بنایا تھا، تو اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انسان کی ذہنی تربیت ہونی چاہیے، اور وہ اس زمانے میں آپ نے پوچھا کہ ان کا نظریہ تعلیم کیا تھا، وہ اس زمانے میں سر سید کے نظریہ تعلیم سے بہت زیادہ متاثر تھے، اسی کے ناشر تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس زمانے میں جو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایک ایسی تعلیم بھی عصری جوڑی جائے جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو، اور اسی کے تحت انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تعلیم کی عمارت جدید کے معمار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ تعصب کو نکالا، تنگ نظری کو نکالا، اور جو اس زمانے میں نصاب تھا اس میں ہمہ گیری اور وسعت لائی۔ مثلا فلسفہ اور ادب تک محدود تھا، ہاں مذہب بالخصوص مذہب تک ہی محدود تھا وہ۔ پھر اس میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ عصری تعلیم جوڑی، پروفیشنل تعلیم، تکنیکی تعلیم، جی تکنیکی تعلیم جوڑی۔ انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیاں بنائیں، اور نصاب کو میں نے جیسے کہا کہ وسیع کیا، ساتھ ہی ساتھ یو جی سی ان کی دین ہے، آئی آئی ٹی ان کی دین ہے، اور ساہتیہ اکیڈمی ان کی دین ہے۔ تعلیم بالغاں سے متعارف کرانے والے ہندوستان کو سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ کئی لائبریریاں انہوں نے بنائیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ کا مطالعہ جتنا گہرا ہوگا، انسان کے اندر کے مجتہدانہ جو قوت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھے گی، بصیرت اس کی اتنی زیادہ بڑھے گی۔ تو یہ سارے کارخانے نمایاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یوم تعلیم جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی تمام اردو دان طبقے کے لیے یا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے متعلق کیا کہیں گی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف معلومات حاصل کرنے کا نام تعلیم نہیں ہے، علمی تربیت بھی اس کے ساتھ ہی آتی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے دونوں۔ آپ نے ذکر کیا تعلیم کے تعلق سے، تو میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ہمارا جو تعلیمی نظریہ ہے، ہاں اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تعلیم جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں، آپ نے پڑھایا اور آپ چلے گئے، یا یہ کہ آپ نے کتابیں پڑھی اور تعلیم حاصل کر دیا، یہ اکتساب ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ کی تعمیری شخصیت پر اس کا باقاعدہ اثر ہو، وہ آپ کو متحرک بنائے، وہ آپ کو جو ہے وہ فعال بھی بنائے۔ آپ نے عقائد کا ذکر کیا، آپ نے نظریے کا ذکر کیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نظریہ جو ہے وہ عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ عقائد جو انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر جس کو معاشرہ تسلیم کر لے وہ اس کو عام کرنا چاہیے۔ جی۔ تو آپ نے یہ بھی پوچھا کہ آج اردو دان طبقے کا کیا حال ہے یا نظریہ کیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے ہاں جدت، اختراع اور جو تخلیق ہے اس کی حوصلہ افزائی ذرا کم کی جا رہی ہے، نئی چیزوں کو جلد قبول نہیں کرتا ہے ذہن، جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں وہی پرانا راگ الاپا جا رہا ہے، روایتی انداز نظام ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی رٹا مارنے پر جو ہے جو کانسیپٹ آف ہم لوگ بولتے ہیں نا نالج بینکنگ، وہ آج تک چل رہا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو جدید علوم دیں، ان کو آگے بڑھنے کی کوشش کوشش کریں کہ وہ آگے بڑھیں، اور اردو دان حضرات بالخصوص جو اردو اساتذہ ہیں وہ دلچسپی سے پڑھائیں، تاکہ جو ہے بچے وہ کھنچے چلے آئیں اردو کی طرف، اردو کی محبت میں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ اردو کا کتنا رواج ہے، اب تو پارلیمنٹ میں بھی باقاعدہ اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں اور وہ شاعری کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں اقبال کا درد، اقبال کی فکر، میر کا درد اور حالی کی مٹھاس پیدا کرنی چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری مادری زبان کو ماں کی طرح عزت دے سکیں۔ انشاءاللہ اسی وقت ہم اپنی زبان سے جو محبت ہے اس کو ثبوت پیش کر سکیں گے۔ آپ نے جو بات کہی کہ ہم جدید تقاضوں کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، تو جدید علوم میں بھی ہم حاصل کرنے میں پیچھے ہیں کہیں نہ کہیں، تو کون سا طریقہ کار ہم کو اختیار کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ابتدا تو ہمیں ہی کرنی ہے۔ دیکھیے،
عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ 7ویں تک اگر اردو زبان میں ہو جائے تو کافی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ مولانا عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے اس میں تو باقاعدہ اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم بھی دی گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں اپنی زبان کو ہیچ سمجھنا ہی ہماری جو ذہنی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے موضوع نہیں ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مادری زبان میں ہی اعلیٰ تعلیم دی جائے, تو پھر یہ سارے جو تفکرات ہیں ہمارے یا تصورات ہیں, دقیانوسی خیالات ہیں, وہ مٹ جائیں گے. آپ یہ جو بات بتا رہی ہیں آپ, اگر ہم دیکھیں جدید شاعری کو ہم نے قبول کیا ہے, پھر جدید جو شاعری منظر عام پر ہے ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک ایسا ہی شعر ذہن میں آ گیا کہ محبت ایک بار ہوتی ہے اور ایک تقسیم نہیں ہوتا کر. یہ جدید شعراء کے طرز انداز نیا ہے, جہاں ہم ایسی چیزوں کو قبول کر رہے ہیں اور اس پر واہ واہی بھی بٹور رہے ہیں, تو کیا ان چیزوں کو کیوں ہم قبول کرنے سے پیچھے رہ رہے ہیں؟ دیکھیے, مشہور ہونا الگ چیز ہے, جی, قبول کرنا الگ چیز ہے, اور صحیح ہونا الگ چیز ہے. آپ نے جو شعر کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ شعری جو مرتبے پر اعلیٰ مرتبے پر کیا جا سکتا ہے. لیکن آج تمام مطلب جو شاعری پیش کی جا رہی ہے اس کو لوگ لے رہے ہیں اور اس پر واہ واہ بھی کر رہے ہیں. ہاں, تو آج شاعری ہو یا مشاعرہ ہو وہ سننے سے زیادہ, محسوس کرنے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہو گئی ہے. جی جی, صحیح بات. آپ کیا کر سکتی ہیں کہ یہ عوام کا مطالبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ بالخصوص وہ جو بھی اجلاس کرتے ہیں یا جو بھی مشاعرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ چیز پروسنی پڑتی ہے جو عوام چاہتی ہے. تو اس میں کہیں سے آپ ادب کو مت شامل کیجیے. ادب بہت الگ چیز ہے اور عوامی مطالبہ بہت الگ چیز ہے. بہت الگ, دونوں کو آپ کا کہنا ہے کہ دونوں کو الگ الگ طور پہ دیکھنا چاہیے. تو یعنی ادب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو بھی آپ اختیار کریں, اور زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں, روایات سے پرے ہٹنے کا ذکر آپ کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے اس پہ سب سے بڑا ہاتھ استاد کا رہتا ہے. تو کیا رول رہے گا استاد کا؟ آپ روایات سے الگ ہٹنے کی بات کر رہی ہیں. آپ کا ادب کے تعلق سے ہے یہ سوال, یا بچوں کو ہم اخلاقی تربیت بھی دیتے ہیں ساتھ میں؟ ادب تو پڑھاتے ہی ہم, لیکن ایک اخلاقی نصیحت بھی رکھتے ہیں, عملی تربیت جس کی آپ کر رہی ہیں. بالکل بالکل. تو اب دیکھیے گا ہمارے ہاں عموماً اساتذہ کا رول جو رہا ہے وہ اس لائق کم رہا ہے کہ ان کو مثالی استاد کی حیثیت سے پیش کیا جائے سکے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے بزرگ جو بھی کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو تو نہیں روکا نا آگے آنے سے. تو آپ جو خود استاد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو ہٹ جانا چاہیے یا ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جب استاد خود ایسی سیکھ دے رہے ہیں نئی نسل کو, نئی نسل ان سے کیا سیکھے گی؟ تو ہمیں خود اخلاق کا ایک نمونہ ہونا چاہیے. تو آپ جب تک نمونہ نہیں ہوں گے بچے آپ کو دیکھ کے کیا سیکھیں گے؟ آپ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ نے کیا رویہ برتا ہوگا, اور آپ جو خود استاد ہو کے دوسرے استاد کی بے عزتی کر رہے ہیں, تو یہ وہ والا ادب بھی نہیں ہے جو گھر میں سکھایا جاتا ہے. بے شک بے شک, بہت صحیح بات آپ نے کہی. تو ناظرین, ڈاکٹر فرزانہ فرحہ نے آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں رکھی, عالمی یوم اردو کے متعلق بتایا, اردو کی ترقی و ترویج میں آپ کا کیا ہاتھ ہونا چاہیے, یوم تعلیم کے متعلق بتایا, اور مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار و نظریات, تعلیمی و افکار و نظریات جو تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی جو بات انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تمام کو صرف نصابی کتاب یا فلسفہ, ادب بھی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ تکنیکی علوم پر بھی زور دینا چاہیے. عالمی یوم اردو کی جہاں تک بات ہے, جب تک آپ اردو نہیں پڑھیں گے, لکھیں گے نہیں, بولیں گے نہیں, اس تحریر کو برقرار نہیں رکھیں گے, اردو زبان کی ترقی و ترویج ناممکن ہے کہا. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا دوردرشن میں تشریف لانے کے لیے اور یوم اردو اور یوم تعلیم پر اتنی مفید باتیں بتانے کے لیے میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں.